خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق خداوند تیری اس کا 5واں باب 20ویں آیت سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو، تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا۔ پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، جلد اس سے میل کر، تا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں روزوں کا یہ اچھا موسم دیا ہے، جس میں ہم خداوند کے حضور روزہ رکھ کر، ریاضت کر کے اور نیک اعمال سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روزوں کے دوران ہم 14 مقام پہ غور کر رہے ہیں، اور آج ہم تیسرے اور چوتھے مقام پر غور کریں گے۔ تیسرا مقام یسوع پہلی بار گرتا ہے، اور چوتھا مقام یسوع کو راہ میں اس کی غمزدہ ماں ملتی ہے۔ خدا کے حضور، ہم نے پچھلے جمعے کے روز سنا کہ یہ سفر، یہ راستہ، یہ غموں اور دکھوں سے بھرا ہوا سفر جس میں ہم سب شریک ہوتے ہیں، کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس سفر پر جائیں۔ اس سفر کو اپنی زندگی میں ہر روزوں کے دوران آنے والے جمعے کے روز ہم اس سفر کو ضرور یاد کریں۔ اور ویسے بھی اگر کبھی خاندان میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ ہم زندگی کی اس دنیا کی چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تب بھی ہم یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ عبادت صرف روزوں کے لیے مخصوص ہے، بلکہ ہمیں یہ سفر ہر اس مصیبت میں، ہر اس تکلیف میں، ہر اس پریشانی میں، جب ہم دنیاوی طور پر کوئی پریشانی محسوس کرتے ہیں، ہمیں ضرور 14 مقام کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہم تیسرے مقام پر غور کرتے ہیں۔ یسوع پہلی بار صلیب کے بوجھ کے نیچے گرتا ہے۔ خدا صلیب کے نیچے گر رہا۔ قادر مطلق، ہر قدرت و طاقت والا صلیب کے بوجھ کے نیچے گرا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ خدا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ کیوں گرا ہے؟ ہم سوچ سکتے ہیں۔ خدا نہیں گرتا، بلکہ خدا کے اندر جس طرح ہم اسے حقیقی طور پر مکمل خدا جانتے ہیں، وہ حقیقی طور پر انسان بھی ہے۔
وہ متجسد ہوا ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے جو متجسد ہوا ہے، وہ انسان بنا ہے، کماری مریم سے پیدا ہوا ہے۔ اور جب تک ہم اس بات کا یقین نہ رکھیں کہ یسوع مسیح مکمل خدا اور مکمل انسان ہے، ہمارا ایمان اور ہماری مسیحیت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ صلیب کے نیچے جو گرا ہے وہ یسوع انسان ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر سے خدائی غائب ہو گئی ہے۔ وہ مکمل خدا ہے اور مکمل انسان ہے، اور اسی یسوع نے اسی بات کا اعلان اور اسی کا جواب مقدس پالوس رسول نے ہمیں دیا ہے۔ فلپیوں کے نام خط اس کے 2 باب کی 5ویں آیت میں، اس نے خدا کی ذات میں ہو کر اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے غلام کی ذات اختیار کی۔ وہ ہماری مانند چھوٹا ہوا، ہماری مانند انسان بنا جاتا ہے، اور آج اس سفر پر جاتے ہوئے، یہ سفر خدا کی مرضی ہے، جس کو اس نے پکار کر کہا تھا، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ باپ کی مرضی ہے اس راستے پر چلنے کے لیے، یہ باپ کی مرضی ہے یسوع صلیب اٹھائے، یہ باپ کی مرضی ہے اس صلیب کا بوجھ خداوند یسوع مسیح اٹھائے، اور اس کا کمزور جسم اس بات کی گواہی ہے کہ آج وہ پہلی بار اس سفر میں صلیب کے بوجھ کے تلے گرا ہے۔ صلیب کا بوجھ کتنا ہے؟ صلیب کا بوجھ نہ صرف اس بھاری صلیب کا بوجھ ہے، بلکہ اس صلیب کے اوپر ہم سب کے گناہوں کا بوجھ ہے، جو شاید صلیب کے بوجھ سے بھی بہت بھاری ہے۔ ہر انسان خدا کے حضور جب گناہ کرتا ہے تو خدا کے حضور یسوع کی صلیب کو بھاری کرتا ہے، اس کے بوجھ میں اضافہ کرتا ہے، اور جیسے جیسے ہم ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور پھر بڑے سے بڑے گناہ کرتے جاتے ہیں، یسوع مسیح بار بار گرتا جاتا ہے۔ وہ بچانے والا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ یہ سفر وہ اس لیے کر رہا ہے صلیب اٹھا کر، تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے آزادی دے۔ وہ ہمارے لیے نجات کا راستہ کھول رہا ہے، وہ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اپنی صلیب اٹھانی ہے۔ اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے تو اپنی صلیب آپ اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، خود انکاری کر کے میرے پیچھے ہو لے۔ شاید نہ صرف آج یسوع کی صلیب کو باری کرتے ہیں، جب ہم اپنی اپنی صلیب اٹھاتے ہیں تو ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی صلیب کو باری کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے کندھوں پر بھاری بوجھ رکھتے ہیں۔ سو یہ صلیب نہ صرف یسوع کی باری ہوتی ہے، بلکہ زمین پر رہنے والے لوگوں کی صلیبوں کو بھی ہم بھاری کرتے جا رہے ہیں۔ اس صلیب کے بوجھ تلے آج یسوع مسیح گرا ہے، لیکن یسوع مسیح اس مقام کے اندر ہمیں گرے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا، ہمیں صلیب کے بوجھ کے نیچے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ جس طرح یسوع گرنے کے بعد، مار کھانے کے بعد، ٹھٹھے سننے کے بعد صلیب کو اٹھا کر دوبارہ کھڑا ہوا ہے، وہی یسوع آج ہمیں حوصلہ دینا چاہتا ہے، آج ہمیں تقویت دینا چاہتا ہے، آج ہمیں قوت دینا چاہتا ہے، آج ہمیں برداشت کا جذبہ دینا چاہتا ہے، آج ہمیں اس بات کا سبق دینا چاہتا ہے۔ ہمیں گرے نہیں رہنا ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں گناہ کی حالت میں پڑے نہیں رہنا ہے،
ہمیں اس گناہ کی حالت سے باہر نکلنا ہے. ہمیں شیطان کے بنائے ہوئے پھندوں میں پھنسے نہیں رہنا ہے بلکہ ان سے باہر نکلنا ہے. جس طرح یسوع آج اس صلیب کے بوجھ تلے گر کر دوبارہ اٹھتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے. آج خدا چاہتا ہے ایماندار اگر گناہ بھی کرتا ہے تو وہ اٹھے، اور گناہگار کی ہلاکت ہوگی. آج کی پہلی تلاوت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ شریر کی موت سے خدا کو خوشی نہیں ہوتی ہے. خوشی اس بات سے ہوتی ہے وہ اپنے گناہ سے معافی مانگے، دوبارہ خدا سے ملے، دوبارہ اٹھے اور دوبارہ چلے. اور اسی لیے ہمیں بھی خدا چاہتا ہے روزوں کے ایام میں ہم روزے رکھ کر رکیں، کیونکہ روزے کا مطلب ہے رکنا اور باز آنا، اپنی خواہشوں کو مارنا، جو برا ہے اس کو چھوڑنا، جو خیال خدا سے دور لے جاتے ہیں ان خیالات کی درستگی کرنا، اور خدا کے ساتھ میل کر کے اچھی زندگی گزارنا. اس صلیب کے بوجھ کے تلے گرا ہوا یسوع ایک بار پھر اٹھتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم گناہوں میں نہ گرے رہیں بلکہ اٹھ کر دوبارہ مسیح سے میل کر کے اس کی باتیں سن کر اس کی عبادت میں شریک ہو کر روزے رکھ کر توبہ کر کے معافی مانگ کر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ہم آگے بڑھنا سیکھیں. چوتھا مقام، یسوع کو اس کی غم زدہ ماں ملتی ہے. غم زدہ ماں کی ملاقات اپنے بیٹے سے. کتنے لوگ اس یسوع میں سفر کے ساتھ، فقی اور فریسی، نعرے لگانے والے، کوڑے مارنے والے، باتیں کرنے والے، تماشا دیکھنے والے، اس کو اس دکھ کے سفر میں جاتے ہوئے دیکھ دیکھ کر ہنسنے والے، اور سپاہی بھاری صلیب کا بوجھ اور اس بڑے ہجوم کے ساتھ یسوع کے اپنے کون ہیں؟ صرف چند خواتین، یوحنا رسول اور اس کی ماں. اور آج جب غم زدہ ماں کی ملاقات اپنے بیٹے سے ہوتی ہے تو شاید کتنی مشکل ہوئی ہوگی مقدسہ ماں مریم کو اس ہجوم سے نکل کر کئی لوگوں کے دھکے اور کتنی مشکل کے ساتھ کئی انسانوں کو وہ سائڈ پہ کر کے مشکل کے ساتھ اس ہجوم سے گزر کر یسوع کے سامنے گئی ہوگی. لیکن یہ ملاقات کیسی ہے؟ اور بتایا گیا غم زدہ ماں. کیا کہا ہوگا یسوع نے اور کیا سنا ہوگا مریم نے، اور کیا کہا ہوگا مریم نے اور کیا سنا ہوگا یسوع نے جب آپ نے یہ مقام پڑھا ہے. سو بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور ماں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتی ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. غمزدہ ماں جانتی ہے میرا بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مر جان ماوا جدوں پت مر جاندے نے، جیوندی جانے ماوا دا جنازہ پڑ جاندے نے. کیا گزر رہا ہوگا ماں مریم کی دل کے اندر، جس کو نظر آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا مر جائے گا. وہ کیا بولتی اس غم کی حالت میں، وہ کیا کہتی اس غم کی حالت میں. جب وہ صلیب کے نیچے کھڑی ہے تو اس منظر کو بھی ایک شاعر نے بڑے خوبصورت سے
گیت کے ساتھ تحریر کیا ہے. یسو نے سلیب اتے پانی گھٹ منگیا, ماں دے کلیجے وچوں تیر ہو کے لگ گیا. آج اس سے بڑا نیزہ کیا مریم کے دل میں لگا ہوگا, کیسے وہ اس غم کو سہتی ہے. آج اس کے سامنے جب یسوع پیدا ہوا ہے اور پہلے دن اس کو وہ ہیکل کے اندر لے کر گئی ہے, اور شمعون نے لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 34ویں اور 35ویں آیت میں جو پکار کر کہا تھا, دیکھ تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی. اور یہ یسوع بتیروں کے اٹھنے اور گرنے کا سبب ہوگا. آج وہ تلوار ماں کی آنکھوں کے سامنے یسوع کے اس دکھ کو دیکھ کر اس کے سینے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر چکی ہے. آج مقدسہ ماں مریم اس غم میں یسوع کے سامنے کھڑی ہے. آج وہ محبت سے کچھ کہنا بھی چاہتی ہے لیکن کچھ کہہ بھی نہیں رہی. آج وہ بہت کچھ کہنا چاہتی ہے, حوصلہ اور تسلی دینا چاہتی ہے, لیکن وہ خدا کے منصوبے کو بھی جانتی ہے. وہ اس پیشن گوئی کے وسیلہ سے اپنے اندر تسلی بھی پاتی ہے کہ یسوع کو اس سفر پہ جانا ہے. آج اس ملاقات سے مقدسہ ماں مریم اس بات کا اظہار بھی کرتی ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جب یسوع مسیح مصلوب ہوتا ہے تب اس کی بات یسوع سے ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد مقدسہ ماں مریم دوبارہ قبر پر نہیں گئی ہے. کیوں نہیں گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ پیشن گوئی جو شمعون نے کی تھی, یہی بات اسے بار بار تسلی دیتی ہے. اور جس طرح اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ یہ بتیروں کے گرنے اور اٹھنے کا سبب ہوگا. بہت سارے لوگ جو یسوع کو مار رہے تھے, جو اس پر ٹھٹھے مار رہے تھے, جو اس کو تانے مار رہے تھے, جو اس کے لیے شور کر رہے تھے, جو اس سلیب دے پکار رہے تھے, کیا یسوع سب کو گرا دے گا؟ یسوع تو بچانے آیا ہے, یسوع تو معاف کرنے آیا ہے. اور اس پیشن گوئی کی تکمیل اس نے صلیب پر جب مصلوب تھا تو پہلے کلمے کے ساتھ کر دی تھی. ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو شیطان کے تھے, ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جنہوں نے اس پر ظلم کیا تھا, اور اس نے کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. مقدسہ ماں مریم کی ملاقات آج اپنے بیٹے سے, یا یسوع کی ملاقات اپنی ماں سے. گوگل کے اندر جب چوتھا مقام سادگی کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ چوتھا مقام کون سا ہے, تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا میٹ مائی مدر, میری ماں سے ملاقات کرو. مل تو وہ رہا ہے لیکن ہمیں بھی دعوت دے رہا ہے اب میری ماں سے ملاقات کرو. ہماری ملاقات اس کے ساتھ کیسی ہوگی؟ سب غم زدہ لوگوں کو اس ملاقات سے وہ سکھانا چاہ رہے ہیں. یسوع اور مریم آج سب کو بتانا چاہتے ہیں جب بھی کوئی غم زدہ ہو تو وہ یسوع سے ملے. اور دنیا کی غم زدہ مائیں میری ماں سے سیکھیں انہیں غم کو کیسے برداشت کرنا ہے, انہیں اپنے جوان اولاد کے مرنے کا دکھ کیسے برداشت کرنا ہے, انہیں کس طرح سے اس دنیا کے دکھوں کو اٹھانا ہے, انہیں کس طرح سے اس دنیا کے دکھوں کا سامنا کرنا ہے,
انہیں کس طرح سے خدا کے ساتھ ملاقات کر کے تسلی پانی ہے، انہیں کس طرح سے اس دنیا کے دکھوں کو برداشت کر کے دوسروں کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم بھی خدا سے ملاقات کریں، اپنے غم اس کو بتائیں، اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھیں، اپنی مصیبت، اپنی بیماری اس کے سامنے رکھیں، اور وہ قوت دینے والا ہمیں تسلی دے گا۔ اور جس طرح مقدسہ مریم اپنے بیٹے کے ہمراہ چلتی ہے، اسی طرح آج یسوع مسیح کہنا چاہتا ہے ہر غم زدہ زندگی کے ساتھ، ہر غم زدہ انسان کے ساتھ نہ صرف میں بلکہ میری ماں بھی چلتی ہے۔ ہم دونوں اس گھرانے کو، اس زندگی کو، اس شخص کو تسلی دیتے ہیں۔ اس لیے چوتھا مقام ہمیں قوت دیتا ہے، بڑھتے جاؤ، چلتے جاؤ کلوری تک، چلتے جاؤ جہاں تمہیں اپنی صلیب گاڑنی ہے، جہاں یسوع کے ساتھ مصلوب ہونا ہے، جہاں یسوع میں زندگی ملنی ہے۔ اور آج خدا سکھانا چاہتا ہے کلام کے اندر، اس بات کی تسلی دینا چاہتا ہے، خدا سکھانا چاہتا ہے آج کی انجیل مقدس کے اندر حکموں پر، جو خدا نے حکم دیے ہیں ان پر عمل کرو۔ اور بتایا گیا تھا کہ تو خون مت کر اور غصے بھی نہ ہو، اپنے بہن بھائیوں پر بھی غصے نہ ہو۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور اسی لیے ہمیں تسلی دی جاتی ہے آج اگر تجھے خدا کے گھر میں بھی آ کر یاد آئے کہ میرے بھائی کے ساتھ مجھے اختلاف ہے، ہماری لڑائی ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ہم ایک دوسرے سے غصے ہیں، روزوں کے یہ دن بتاتے ہیں، خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے اپنی نظر خدا کے گھر میں التار کے سامنے چھوڑ اور چلا جا، پہلے بھائی سے ملاقات کر، اس کے ساتھ صلح کر، پھر صاف دل ہو کر۔ اسی لیے کلیسیہ ہمیں روزوں میں توبہ کی دعوت دیتی ہے، اسی لیے کلیسیہ روزوں میں ہمیں ریاضت کے لیے کہتی ہے، اسی لیے ہمیں معافی مانگنے کے لیے اور اعتراف کا درس دیا جاتا ہے، اسی لیے ہمیں یہ برکت دی جاتی ہے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تاکہ یہ سفر جس میں یسوع بھی ہے، مریم بھی ہے اور درمیان میں صلیب بھی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا دکھ، اپنی اپنی صلیب اٹھا کر ساتھ چلے تو یسوع اور مریم دونوں ان کو حوصلہ دیں گے۔ سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہمیں قوت بخشتا ہے، جو ہمیں برداشت کرنے کا فضل دیتا ہے، جو اس دنیا کی مشکلات کا سامنا کرنے کا فضل دیتا ہے، وہی یسوع سب کی رہنمائی کرے اور ہم اچھے مسیح بنیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔